السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کیسے ہیں آپ سب؟ اس وقت راولہ کوٹ شہر کی جو صورتحال ہے اس کو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ راولہ کوٹ شہر کے اندر اس وقت جو لوگ موجود ہیں بلا مبالغہ وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں ہیں، وہ اس سے بہت بڑی ہوئی تعداد ہے۔ اور آپ لوگ یہ دیکھیں کہ راولہ کوٹ ہی نہیں، آزاد کشمیر پاکستان بھر میں سب سے پرامن جگہ ہے، اور اس جگہ کو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ انتہائی نازک ہے، انتہائی ناگفتہ ہے۔ اور یہ جو لوگ ہیں، یہ اتنی بڑی عوام ہے، اس کو آپ کسی صورت روک نہیں سکتے۔ اور یہ لوگ عام عوام ہیں اور یہ اپنے بنیادی حقوق کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان کو آپ طاقت کے زور پہ کیسے روکیں گے؟ آپ ریاست کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مظفر آباد کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنے کے اندر شروع سے ہی ناکام ہیں۔ ان کی پالیسیاں اپنی عیاشیوں تک محدود ہیں، وہ اپنی عیاشیوں سے آگے نہیں بڑھ رہے۔ انہوں نے کبھی خطے کو بہتر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ خطہ بہتر ہو، یہ ترقی کرے۔ اب وہاں کی عام عوام سلجھی ہوئی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار لوگ ہیں، عام نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ آگے آ کے عام عوام کو لے کے اس جدوجہد کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کو آپ یہ سوچیں کہ طاقت کے زور پہ اور ہم اس کو روکیں گے، اس کو روکنا انتہائی نامشکل ہے۔ اس صورتحال کے اندر فوری طور پہ اس عمل کو مذاکرات کی طرف لے کے جایا جائے، اور پرامن طریقے سے کس طرح شروع سے یہ جو لوگ ہیں یہ پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں اور ان کی پرامن جدوجہد ہی رہی ہے۔ اور یہ جب کتنا لمبا وقت انہوں نے دیا اور کتنا لمبا وقت تک یہ چیختے رہے، کہتے رہے کہ ہمارے حقوق ہیں، ہمارے بنیادی مطالبات ہیں، ان کو کسی ڈگر پہ لگایا جائے، اس کو کسی کونے کے اوپر لے کے چلا جائے، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں مانی، انہیں اچھے طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ وہ نہیں لیا گیا۔ اور اس وقت نتیجہ یہ بنا ہوا ہے، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی ایک اتنی بڑی تعداد وہ نکل چکی ہے کہ جنہیں سنبھالنا اور جنہیں کنٹرول کرنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہم ملک کے مقتدر جو حلقے ہیں ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ راولہ کوٹ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس پرامن خطے کو، اس علاقے کو، اس آزاد کشمیر کی خوبصورت سرزمین کو بچائیے، سامنے آئیے، مثبت طریقے کے ساتھ اور بات چیت کے ساتھ اور بہترین طریقے کے ساتھ ان معاملات کو سلجھائیے۔ مہاجرین کی 12 سیٹیں ہی تو ہیں، ان کو لے کے آپ پورے کشمیر کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اس بات کی طرف سوچئے۔ اور جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں انہوں نے بھی میرے خیال میں یہ تو نہیں کہا کہیں بھی کہ ان کو بالکل ختم ہی کرنا ہے، اور اگر وہ ختم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو 12 سے نیچے نہیں آ رہے۔ تو اس لیے کوئی درمیانی راستہ نکال کے اس کی طرف پیش قدمی کی جائے کہ یہ کس طرح سے یہ معاملات کنٹرول ہوں۔ پہلے بھی پرامن سرزمین کے اوپر خون خرابہ ہوا، ہمارے لوگ شہید ہوئے اور نوجوان بچے وہ شہید ہوئے۔ تو اس لیے خدا را مثبت طریقے کے ساتھ، بہترین انداز میں اس بات کو حکمت عملی کے ساتھ جن لوگوں کا یہ کرنے کا کام ہے وہ اس بات کو لے کے چلیں، اور اس سرزمین کو